بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، ہمارا آج کا ٹاپک ہے صلاح الدین ایوبی مضمون۔ یوسف صلاح الدین ایوبی، جنہیں عام طور پر صلاح الدین ایوبی کہا جاتا ہے، اسلامی تاریخ کے مشہور ترین سپہ سالاروں اور رہنماؤں میں شامل ہیں۔ وہ ایک بہادر، عادل اور حکمت و فراست سے بھرپور شخصیت کے مالک تھے۔ جنہوں نے نہ صرف مسلمانوں کو متحد کیا بلکہ صلیبی جنگوں میں یورپی افواج کے خلاف شاندار کامیابیاں حاصل کیں۔ ان کی شخصیت جرأت، رحم دلی اور انصاف کی علامت سمجھی جاتی ہے۔ ابتدائی زندگی۔ صلاح الدین ایوبی 1137 یا 1138 میں عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے۔ ان کا تعلق ایک قید خاندان سے تھا جو سیاسی اور عسکری معاملات میں مہارت رکھتا تھا۔ ان کے والد نجم الدین ایوب اور چچا شیخو دونوں ہی نور الدین زنگی کے وفادار جرنیل تھے۔ نور الدین زنگی اس وقت کے شام کے حکمران اور اسلام کے عظیم رہنما تھے، اور ان کے زیر سایہ ہی صلاح الدین نے پرورش پائی۔ صلاح الدین نے بچپن ہی سے جنگی مہارت، حکمت عملی اور اسلامی تعلیمات میں گہری دلچسپی لی۔ ان کی تعلیم میں قرآن، حدیث، فقہ اور تاریخ شامل تھے، جو ان کی زندگی بھر رہنمائی کرتے رہے۔ سیاسی اور عسکری عروج۔ صلاح الدین کا عسکری سفر اپنے چچا شیرکو کے ساتھ شروع ہوا، جس میں بہت سی مہمات شامل ہیں۔ غزہ، اسقلان اور مصر جیسی مہمات میں انہوں نے اپنی قائدانہ صلاحیتوں اور جنگی حکمت عملی کا لوہا منوایا۔ 1169 میں صلاح الدین مصر کے وزیر یعنی وزیر اعظم بنے اور بعد میں فاطمی خلافت کو ختم کر کے مصر کو عباسی خلافت کے زیر سایہ لے آئے۔ ایوبی سلطنت کی بنیاد۔ 1171 میں صلاح الدین نے اپنی حکومت قائم کی اور ایوبی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ انہوں نے اپنی سلطنت کو مضبوط کرنے کے لیے شام، مصر، یمن اور شمالی افریقہ کو ایک متحدہ اسلامی ریاست میں شامل کیا۔ ان کی حکمرانی کا مقصد اسلام کا دفاع اور مسلمانوں کو ایک متحدہ قوت بنانا تھا۔ بیت المقدس کی فتح۔ صلاح الدین ایوبی کا سب سے مشہور کارنامہ صلیبی جنگوں میں فتح اور بیت المقدس کو آزاد کروانا تھا۔ 1187 میں معرکہ حطین میں انہوں نے صلیبی افواج کو شکست دے کر تاریخ رقم کی، اور اس جنگ کے نتیجے میں بیت المقدس مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا، جو تقریباً 88 سال سے عیسائیوں کے زیر تسلط تھا۔ فتح بیت المقدس کے بعد صلاح الدین نے عیسائیوں کے ساتھ شاندار حسن سلوک کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے کسی کو قتل یا غلام نہیں بنایا اور عیسائی عبادت گاہوں کی حفاظت کا حکم دیا۔ ان کے اس رویے سے نہ صرف مسلمانوں بلکہ عیسائی دنیا میں بھی ان کی عزت اور وقار کو بڑھا دیا۔ سلام اے صلاح الدین، تیری عظمت کو سلام، رہنمائی کا ہے تو چراغ مسلمانوں کا نام۔ صلاح الدین کی خصوصیات۔ صلاح الدین اپنی ان خصوصیات کی وجہ سے مشہور تھے: رحم دلی اور انسانیت۔ وہ اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی رحم دلی کا مظاہرہ کرتے تھے۔ بیت المقدس کی فتح کے وقت ان کا رویہ اس کی بہترین مثال ہے۔ عزم اور استقلال۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کرنے اور صلیبی جنگوں میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے انتھک محنت کی، جو ان کے عزم اور استقلال کی مثالیں ہیں۔ انصاف اور عدل۔ ان کی حکمرانی میں عدل و انصاف کا بول بالا تھا اور وہ عوام کے ساتھ مساوی سلوک کرتے تھے۔ دینی وابستگی۔ صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور ہمیشہ اسلامی اصولوں کے مطابق زندگی گزاری۔ کردوں کا فخر۔ اسلام کا وہ عظیم چراغ تاریخ کے صفحات پر چھوڑ گیا اپنا سراغ۔ وفات۔ 4 مارچ 1193 کو 55 سال کی عمر میں صلاح الدین ایوبی دمشق میں وفات پا گئے۔ ان کے انتقال پر نہ صرف مسلمان بلکہ ان کے عیسائی مخالفین بھی غمزدہ ہوئے۔ ان کے دشمنوں نے بھی انہیں عظیم رہنما اور انصاف پسند حکمران کے طور پر یاد کیا۔ ان کی زندگی ہمیں اتحاد، جدوجہد اور انسانیت کی خدمت کا درس دیتی ہے۔ ان کا کردار
رہتی دنیا تک مسلمانوں کے لیے مشعل راہ رہے گا۔ بیت المقدس کا وہ فاتح، عدل کا نشان، رحمت و شفقت سے جو لکھ گیا اپنا جہان۔